کہتے ہیں کہ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں؟ نیز اچھے اور برے خواب کا تعلق کس بات سے ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جب روح کو قبض کر لیتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق کچھ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب باقی وہ روح قبض ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ روح بھٹکتی ہے یا خواب میں خود آپ کے اپنے دماغی خیالات ہوتے ہیں، یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو ڈاکٹر ہی زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں۔ ہمیں شریعت میں بس اتنی بات ملتی ہے کہ نیند کی حالت میں روح کا جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ باقی شریعت میں خواب کی کیا اہمیت ہے اس پر پہلے کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو گئی مگر خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مل مبشرات یا رسول اللہ، وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں جو مومن لوگ ہیں، مراد اس سے کامل مومن ہے، تو ان کے خواب سچے ہونا شروع ہو جائیں گے بہت کثرت سے۔ تو خواب حدیث میں آتا ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو بالکل خواب کا انکار کرنا کہ اس میں اللہ کی طرف سے کبھی کوئی ہدایت مل ہی نہیں سکتی یا اس کے کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو 100% غلط بات ہے۔ کبھی کبھار خواب سچے بھی نکلتے ہیں، لیکن کبھی کبھار نکلتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ برے خواب بھی ہوتے ہیں، اچھے خواب بھی ہوتے ہیں۔ اچھے خوابوں کی اچھی تعبیر ہوتی ہے، برے خوابوں کی بری تعبیر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں دو چیزیں ہیں جن میں لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر خواب کی لوگ تعبیریں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے پیٹ میں جب گیس ہوگی تو ڈرانے خواب لازمی آئیں گے، یہ حقیقت ہے۔ لوگ اس کو، میں جب یہ بات کرتا ہوں لوگ اس کو مزاح سمجھتے ہیں، یہ حقیقت ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جب آپ کو قبض ہوگا تو آپ کو ڈرانے خواب آئیں گے، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں۔ جب آپ چت لیٹتے ہیں اور پیٹ میں آپ کے گیس بھی ہو تو آپ کو ڈرانے خواب آئیں گے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ کو سانپ بھی آئیں گے، چڑیلیں بھی آئیں گی، تو پھر وہ آپ جب تعبیر والوں سے پوچھیں گے تو وہ تعبیر نکال دے گا، چڑیل سے مراد آپ کی سانس ہیں اور سانپ سے آپ کی نند مراد ہیں، تو وہ خام خواہ کی فضول کی تعبیریں نکال رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے خواب کا علاج ہے کہ رات کو گرم پانی سے 2 گولی کارمینہ کھا کے آپ سو جائیں تاکہ وہ پیٹ ہلکا ہو، یا رات کو جلدی کھانا کھائیں، دیر سے کھانا نہ کھائیں اور ہلکا کھانا کھائیں رات کو، اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا الحمدللہ میں نے اس طرح سے برے خوابوں کا علاج کیا ہے، ورنہ وہ ان مصیبت میں پڑ گئے تھے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہلکا پیٹ سوئیں گے تو انشاءاللہ اچھے خواب آئیں گے، تو ان کو وہی جنت کے خواب آنا شروع ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دن میں خوش ہوتے ہیں تو یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جاگتی حالت ہے وہ خواب کے تابع ہے، حالانکہ ہمارے خواب ہماری جاگتی حالت کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا دن اچھا گزرے گا تو رات کو خواب اچھے آئیں گے، دن برا گزرے گا تو رات کو خواب بھی برے آئیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو خواب برا آیا ہے تو اگلا دن برا گزرے گا، ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں رات کو اچھا خواب آیا تو اگلا دن اچھا گزرے گا، ایسا نہیں ہے۔ رات کو خواب اس لیے اچھا آیا ہے کہ آج کا دن آپ کا اچھا گزرا تھا، تو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ خواب یقیناً نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن نبوت جو عین نبوت، جو وحی کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، ان سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے اس کو کبھی بھی خواب کو اس پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر شریعت کا ایک اصول کیا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ فیصلے کریں، زمینی حقائق کو دیکھ کر فیصلے کریں۔ مثال کے طور پر تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کاروبار میں نقصان، جس نے بھی ہاتھ ڈالا ہے اس کو نقصان ہوا ہے۔ اب آپ کو خواب آیا کہ میرا کاروبار، میں اس میں پیسہ لگاؤں گا، انویسٹ کروں گا تو بہت ترقی کروں گا، تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی ابھی تک کسی کو اس کاروبار میں ترقی نہیں ملی۔ آپ صرف خواب کی بیس پر اگر وہ کاروبار شروع کر دیں تو اس میں آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے، مشورہ لیا جائے ماہرین سے، تو جو بھی ماہرین آپ ہیں وہ آپ کو مشورہ دیں گے، بھئی ہم نے اس میں انویسٹ کیا تو ہمیں نقصان ہوا۔ تو لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو بھول جاتے ہیں اور صرف خواب پر پورا مدار رکھ لیتے ہیں، اور اس خواب کا یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ سچا ہے یا شیطانی کوئی تصرف ہے۔ تو خواب کی یقیناً اہمیت ہے، مگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔